السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دیور روز روز مجھ سے انوکھی فرمائش کرتا، انکار کرتی تو کہتا بھابھی میں بھائی کو سب بتا دوں گا۔ میں لاچار تھی۔ پھر ایک روز کہنے لگا بھابھی مجھے آج رات 50,000 چاہیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں 50,000 کا بندوبست نہیں کر پاؤں گی۔ اور پھر اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب میرا نام مہوش جبین ہے۔ میری عمر 17 سال تھی جب مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے سے ملے تھے، بس فون پر بات ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ تم اپنے گھر میں بات کرو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ لیکن میرے بابا بہت ہی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر امی پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا کہنے لگا اگر تم نے اپنے گھر ابھی تک بات نہیں کی تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے کسی ڈرپوک لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ پھر میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا نام اکرم تھا۔ میں نے اپنی امی سے بات کی۔ امی سے بات کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے خوب مارا اور کہا اگر تیرے حلق سے یہ بات نکلی تو میں تیرے باپ کو یہ سب کچھ بتا دوں گی اور وہ تو تجھے جان سے ہی مار دے گا۔ میرا فون بھی توڑ دیا۔ اب میرے پاس اکرم سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ امی نے ایک ہفتے کے اندر اندر رشتہ دیکھ کر میری شادی کروا دی۔ ان کے گھر میں عورت نہیں تھی، اس لیے انہیں بھی شادی کرنے کی جلدی تھی، کیونکہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک میرا شوہر تھا اور ایک اس کا بھائی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبور ہو گئی تھی۔ امی کی نظروں میں گر چکی تھی اور بابا کی نظر سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اب وہی ہونا تھا جو یہ لوگ چاہتے تھے۔ میرا نکاح کروا دیا گیا اور مجھے رخصت کر دیا گیا۔ شوہر اچھا تھا، اس نے میرے ساتھ اچھا رویہ رکھا۔ مجھے میری ایک دوست نے کہا تھا کہ شوہر کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تم نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس سے ملی ہو، صرف باتیں کی تھیں۔ لیکن اگر تمہارے شوہر کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ یہ سوچے گا کہ تمہارا اس کے ساتھ پورا افیئر تھا اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، یا تو وہ تمہاری زندگی جہنم بنا دے گا یا پھر تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں نے کہا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میرا شوہر اچھا ہے، میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ گھر جاتی تو ماں بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی۔ زندگی یہاں تک تو ٹھیک جا رہی تھی کہ ایک دن میں تنہا بیٹھی اپنے ماضی پر نظر دوڑا رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئی۔ مجھے اکرم کی بہت یاد آنے لگی اور میں اکیلے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرنے لگی۔ جب پلٹ کر دیکھا تو میرا دیور پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے میری ساری باتیں سن لی تھیں۔ کہنے لگا اچھا تو شادی سے پہلے آپ کا کسی کے ساتھ چکر تھا؟ اس کی آواز سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا تم نے کچھ غلط سنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو کوئی اور بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ سن لیا اور اب آپ کو میری ہر بات ماننی ہوگی، نہیں تو میں یہ بھائی کو بتا دوں گا۔ میرا بھائی ویسے تو بہت اچھا انسان ہے، اس کی زندگی میں پہلے کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اگر اسے پتا چلا کہ آپ کی زندگی میں کوئی لڑکا تھا تو آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جھوٹ اور دھوکہ بھائی سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو یہی ختم کر دو۔ کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، جب تک آپ میری بات مانتی رہیں گی یہ بات بھائی کو پتہ نہیں چلے گی۔ میں نے کہا کہ کون سی بات؟ تو اس نے کہا کہ آرام سے بتاؤں گا آپ کو۔ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرا ماضی میرے حال کے اوپر تلوار بن کر لٹک رہا تھا۔ اگر میرا دیور سب کچھ بتا دیتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ یہ تو ایسے ہی ہو جاتا کہ مجھے بغیر کسی گناہ کے سزا مل جاتی، کیونکہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف بات کی تھی، اور تب میری عمر ہی کتنی تھی۔ اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہو ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے انسان کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ اور ہمارے گھر کے حالات کون سے اچھے تھے، امی ابو ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اسی لیے کسی سے دل لگا لیا تھا کہ گھر میں تو دل لگتا نہیں تھا۔ دل کرتا تھا کہ گھر سے کہیں بھاگ جاؤں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ چھوٹی سی غلطی
میری زندگی برباد کر دے گی، کیونکہ شوہر کی نظروں سے گر گئی تو پھر زندگی ویسے بھی ختم ہو جائے گی، پھر چاہے وہ اپنے ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگلے دن دیور نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے۔ مجھے لگا کہ میرے سے ایک دو کام کروا کے اس کے بعد مجھے بخش دے گا۔ اس نے کہا کہ میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، بھائی رات تک آتے ہیں، بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ کو سامان لا کر دیتا ہوں، آپ اچھا سا کھانا بنا دیں۔ میں نے بڑی مشکل سے 7 لوگوں کا کھانا بنایا، کام کرتے کرتے بری طرح تھک چکی تھی۔ شام کو شوہر آیا تو مجھے ہلکا بخار تھا، جو کہ تھکاوٹ سے ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، صبح تو اچھی بھلی تھی۔ میں نے کہا کہ بس گھر کے کام کر رہی تھی، کیونکہ مجھے سارے ثبوت بھی مٹانے تھے۔ میں نے ہر طرف دھیان دینا تھا، برتن دھونے تھے، بیٹھک میں وہ لوگ بیٹھے تھے تو اسے بھی صاف کرنا تھا۔ جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں بہت ہی بری طرح سے کھانا کھایا تھا، انہوں نے سب کچھ گندا کر دیا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ شوہر نے کہا کہ یہ کام نہ کیا کرو، تمہارے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ میں سکون سے سو گئی، لیکن سکون میری زندگی میں نہیں تھا۔ یہ تو میں شوہر کے سامنے سو گئی تھی، دراصل تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد میرے دیور نے اگلے دن پھر سے مجھ سے کہا کہ آج میرے کچھ اور دوستوں کی دعوت ہے، اور دن اسی طرح گزر گیا۔ اسی طرح وہ مجھ سے آئے روز اپنے کام کرواتا۔ میں کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس میرا راز تھا۔ وہ مجھ سے پہلے تو چھوٹے چھوٹے کام کروا رہا تھا، پھر اس نے مجھے ایک دن عجیب کام بتا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ بھائی کی جیب سے مجھے 2,000 روپے نکال کر لا دیں اور انہیں کہیں کہ آپ کو ضرورت ہے اور پیسے مجھے دے دیں۔ میں نے کہا کہ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے ان سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، میں 2,000 کیسے مانگوں؟ کیا بہانہ کروں گی؟ اور بعد میں اگر وہ پوچھیں گے کہ 2,000 کا کیا لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ ان سے نہیں مانگ سکتی تو ان کی جیب سے نکال لیں، بیویاں تو ویسے ہی شوہروں کی جیبوں سے چوری کرتی ہیں۔ مجھے تو بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی، میں واقعی نہیں مانگ سکتی تھی، کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ سوچا جیب سے ہی نکال لیتی ہوں، کہہ دوں گی کہ مجھے نہیں پتا، آپ کہیں گرا آئے ہوں گے۔ صبح جب شوہر واش روم میں نہانے گئے تو ان کی قمیض باہر پڑی تھی، جس کے اندر ان کا پرس تھا۔ میں نے اس میں سے 2,000 روپے نکال لیے، اور ویسے تو انہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اتنی بڑی رقم کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ جب میں پلٹی تو میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا، کیا کر رہی تھی تم؟ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لیتی، نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا کتنے پیسے لیے ہیں تم نے؟ میں نے کہا 2,000 لیے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے کچھ ذاتی ضرورت کی چیزیں چاہیے تھیں جو میرے پاس ختم ہو گئی ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مجھ سے مانگ لیتی تو مجھے اچھا لگتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنے شوہر کے سامنے اتنی شرمندہ تھی، دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلی جاؤں۔ وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کہ یہ مجھ سے پیسے مانگ کیوں نہیں سکتی تھی؟ 100 وسوسے میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ میں نے پیسے لا کر دیور کو دے دیے، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، بھابھی رونے کی کیا بات ہے، یہ پیسے تو آپ کے ہیں، کیونکہ شوہر کی کمائی پر بیوی کا حق ہوتا ہے۔ وہ اتنا بے شرم اور گھٹیا انسان تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے مجھ سے اس طرح نہ جانے کتنے کام کروائے، کبھی اپنے گھر کے کام تو کبھی اپنے کپڑے دھلواتا۔ گھر کے کام کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب کہتا تھا کہ پیسے لائیں تو مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا، اور میں اپنے شوہر سے مانگتی تھی۔ میرا شوہر ایک دن مجھے کہنے لگا کہ تمہارے خرچے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، لیکن نہ تو میں نے تمہیں کوئی نیا سوٹ پہنے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہی تم نے کوئی نیا جوتا لیا ہے، جبکہ اس دن تم کہہ رہی تھی کہ گھر میں پہننے والا جوتا چاہیے تمہیں۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ گھر والوں کے لیے کچھ چیزیں لی تھیں۔ میرے شوہر خاموش ہو گئے، اور ان کی خاموشی کا مطلب ناراضگی تھا۔ مجھے ان کے پیسوں سے اپنے گھر والوں کے لیے چیزیں لینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ کچھ نہیں بولے کہ اچھے انسان تھے۔ لیکن اگلی دفعہ جب میں نے دوبارہ سے پیسے مانگے تو لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے تم مجھ سے پیسے نہیں مانگ سکتی، میں بڑی محنت سے کماتا ہوں، تم نے اگر خود کچھ لینا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہارے گھر والوں کے لیے پیسے نہیں دے سکتا۔
اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو ٹھیک ہے، جہاں تک ہو سکے گا میں کروں گا، لیکن یہ آئے دن میں ان کا خرچ نہیں اٹھا سکتا۔ میرے شوہر کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، پر میں اسے کیا بتاتی کہ کیا بات تھی اصل میں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے امی ابو سے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ وہ لوگ زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن مجھے پیسے دے دیتے تھے۔ اس کے بعد 3 4 دفعہ میں نے ان سے پیسے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تمہارے شوہر کا کام ہے کہ وہ تمہارے خرچے اٹھائے۔ شادی کے بعد بھی تمہارے خرچے ہم نے اٹھانے ہیں، تو پھر تمہاری شادی کیوں کی تھی؟ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ عورت کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ شوہر سے مانگے تو وہ بھی باتیں سناتا ہے، گھر والوں سے شادی کے بعد مانگو تو وہ بھی باتیں سناتے ہیں۔ عورتیں جائیں تو جائیں کہاں؟ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ میں اپنے پیسے نہیں کماتی تھی، نہیں تو یہ مجھ سے سارے پیسے لے لیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ ایک دن دیور نے مجھ سے کہا کہ مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، اپنے ابا سے لے کر آؤ۔ 50,000 میں کہاں سے لاتی؟ میں تو پہلے ہی بابا سے شرمندہ تھی اور شوہر نے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں پوری طرح پریشان تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری بات ماننے کی، اور میں نہیں مانوں گی تمہاری بات۔ تمہیں میرے شوہر کو جو کچھ بتانا ہے بتا دو، میں تمہاری وجہ سے اور شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے باپ اور شوہر دونوں سے پیسے لے کر تھک چکی ہوں، اب ان دونوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے دیور نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات کو جو ہوگا آپ اس کی خود ذمہ دار ہوں گی، میں تو بھائی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ شوہر ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور میرا دیور اس کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے شوہر کے کپڑے پہن لیے اور کرسی پر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس نے آ کر کہا کہ بھائی، آپ کو میں آج کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے آپ کی بیوی کا شادی سے پہلے بھی چکر تھا، اور یہ ابھی بھی اسے بیٹھ کر یاد کرتی ہے اور اس کی یاد میں آہیں بھرتی تھی۔ مجھے سب کچھ پتا چل گیا، لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ یاد سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میری جگہ پر میرے شوہر بیٹھا ہوتا تو اسے سب کچھ پتا چل جاتا۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، مگر میرا دیور کہیں جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے لگا وہ بات کر کے چلا جائے گا، لیکن نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کو تھپڑ پڑنے کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میرے شوہر نے میرے دیور کو تھپڑ مارا تھا اور میرا شوہر پیچھے کھڑا تھا، جو شاید کام سے واپس آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اچھا تو تم بلیک میل کر رہے تھے میری بیوی کو، اور اگر تمہیں 4 مہینے پہلے یہ بات پتہ چلی تھی تو پھر تم نے ابھی تک یہ بات کیوں چھپائی؟ میں نے تمہارے دوستوں کو گھر آتے ہوئے دیکھا تھا، اور تمہارا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ آج کل بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ہر دن دعوت کھاتے ہیں آپ کے گھر میں، اور تم ہی میری بیوی کو کہہ رہے تھے کہ پیسے لے کر آؤ۔ تبھی تو یہ میرے پیسے چرا رہی تھی، لیکن گھر میں کوئی چیز نہیں آ رہی تھی۔ بغیرت انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے شوہر نے اسے وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا، اور مجھے لگا کہ اب میری باری ہے، میری شامت آئے گی۔ میں فوراً کپڑے بدل کر آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، تم ایک معصوم لڑکی ہو، اور اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور شادی سے پہلے اس طرح ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم بے وفا نہیں تھی، تم نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ میں سمجھدار مرد ہوں، مجھے یہ بات پہلی رات ہی پتہ چل گئی تھی۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے اس بات کو بھول جاؤ۔ تمہیں اتنے مہینوں تک اس کے ہاتھ میں کھلونا بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم مجھے سب کچھ بتا دیتی تو اسے موقع نہیں ملتا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ میرا اپنا بھائی ہے۔ بس اب میں اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ میرے شوہر نے اسے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا۔ شوہر نے کہا کہ تمہارے ہاسٹل کا خرچہ اٹھا لیں گے، لیکن جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ شکر ہے کہ میرے شوہر نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میری بات پر یقین بھی کر لیا۔ دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا، اور پھر اس دن کے بعد سے میری زندگی ہمیشہ کے لیے خوشگوار ہو گئی۔